السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ گزشتہ جمعہ جس عنوان پہ گفتگو تھی یعنی اصول اربع، فقہ کے 4 اصول، فقہائے کرام اور مجتہدین اعظام نے جو اصول مرتب کیے ہیں، اس اصول کے آئینے میں اور روشنی میں ہر روز نت نئے مسائل کے حل ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک انہی اصول کی روشنی میں فرماتے رہیں گے۔ ہم اس پہ گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعہ کے بعد کریں گے، کیونکہ جس پہلو پہ ہمیں گفتگو کرنی تھی یہ 2 جمعہ شاید ہم آپ سے اس عنوان پر گفتگو نہیں کر پائیں گے، اگرچہ متعلقات وہی ہوں گے۔ جو اصول مرتب کیے گئے ان مرتبین میں ایک نام مجدد دین ملت، سرسبد گلشن شریعت، قاطع بدعت، حامی سنت و اہل سنت، اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا نامی اسم گرامی بھی ہے، اور انہوں نے
اپنی مبسوط فتاوی کی کتاب فتاوی رضویہ شریف میں فقہ کے کچھ اصول مرتب کیے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ کے بعد اسی موضوع کی طرف لوٹیں گے کہ انہوں نے جو اصول مرتب کیے ہیں وہ اصول ہمارے لیے کتنا مفید اور لابھدائک ہے۔ چونکہ 21 صفر المظفر ہے اور 25 صفر المظفر سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا عرس مقدس ہے، تو ہم دو مجدد کا ذکر کریں گے، ایک جو آج کرنے جا رہے ہیں وہ 14ویں صدی کے مجدد، اور اگلے جمعہ جس مجدد کا ذکر کریں گے وہ دوسرے ہزار کے پہلے سن کے مجدد گزرے ہیں، جن کو دنیا مجدد الف ثانی امام سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے ایک جبری طاقت کو چیلنج کیا تھا اور دین الہی کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے رہے اور دنیا کو سمجھایا کہ حق بولنے والوں کی کمی نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہی حق بولنے والے ہوتے ہیں، اور جو حق پہ اڑ جاتا ہے اس کی تائید، اس کو قوت خود اللہ عز و جل اپنے غیب سے عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ یہ دو پہلو ہوں گے، اس کے بعد ہم واپس لوٹیں گے اصول رضویہ کی طرف، اور کچھ وہ اصول جو خاص اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فقہ کے اصطلاح میں مرتب کیے ہیں، ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ آج کی بحث جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جہاں تمام یا اکثر علوم کے سرچشمہ آپ علیہ رحمت و رضوان تھے، وہیں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ نے عشق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چھلکتا ہوا جام دنیا کو پلایا، اور اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے یہ باور کرایا کہ اصل محبت اطاعت رسول میں ہے، اصل محبت کی جھلک رسول کی پیروی اور اتباع میں ہے۔ اور عملی اعتبار سے جہاں انہوں نے اس کا مظاہرہ فرمایا، وہیں شاعری کی دنیا میں آپ علیہ رحمت و رضوان نے جو اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اس سے اندازہ لگانا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ رسول کی محبت میں آپ کا قلب و جگر اور ذہن کتنا سرشار تھا۔ آج ہم ان کی ایک قصائد میں سے ایک قصیدہ جس کے کچھ منتخب اشعار آپ کے گوش گزار کریں گے اور اس میں تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے پیغمبر عالم، سید عالم،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، مدح سرائی اور آپ کی ثنا میں کس قدر زمین کی توسیع فرمائی ہے اور کس قدر آپ کے ذہن و فکر میں پیغمبر کی الفت و محبت کی وسعت تھی، اس وسعت کا انداز آپ کو یقینی طور پر لگ جائے گا۔ میں بیچ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کو سمجھا سکوں۔ پہلا شعر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں۔ یہ حضور کا سورج کو پلٹانا اور آپ کا چاند کو دو ٹکڑے کرنا تھوڑا سا آپ کے بھاری بھرکم ہوا اور شاید باؤنسر ہو گیا۔ اب آسان کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو آپ علیہ رحمت و رضوان نے رسالت کا سورج قرار دیا ہے، کہ آپ علیہ السلام رسالت کے سورج ہیں، ہے نا، جس طرح ستارے، ہے نا، چاند، دوسرے سیارے سورج سے اپنی روشنی لیتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے حضور کو اتنا تنویر بخشا ہے کہ سارے انبیاء بھی حضور سے ہی نور لے رہے ہیں، کہ تو ہے خورشید رسالت پیارے، سورج نکلتا ہے تو ستارے دکھتے ہیں کہ چھپ جاتے ہیں،
ہاں تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہپارے، انبیاء اور ہیں سب مہپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اور محبت کا سوغات دیکھیے کس طرح پیش کر رہے ہیں کہ میرے پیغمبر کی شان عظیم کیا ہے، جن کے لیے جانور بھی آ کر تعظیم کریں اور سجدہ کریں، اور صحابہ یہ کہیں حضور یہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی تو اجازت دیں۔ پیغمبر نے توحید پرستی کا کتنا اچھا ذہن دیا، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر کہ دو حدیث پاک ہمارے سامنے ہیں، جس میں ایک میں تو پیغمبر نے خود فرمایا کہ میری بعثت سے پہلے مجھے یاد ہے کہ جب میں راستے میں چلتا تھا تو پتھر بھی مجھے سلام کرتے تھے، اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کے ساتھ کہ پتھر حضور کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا۔ آپ نے فرمایا ایک شعر میں، وہ بہت مشہور ہے ان کا وہ قصیدہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ، اس میں اعلیٰ حضرت نے بہت اچھی بات فرما دی، فرمایا کہ خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ساری مخلوق میں بہتر اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء اللہ میں بہتر، ان میں زیادہ افضل شہداء ہیں، ان شہداء کی جماعت میں پھر ان سے بھی افضل صدیقین ہیں، صدیقین ان سے افضل انبیاء ہیں، پھر انبیاء ان سے افضل مرسلین ہیں، رسولان اعظام ہیں، پھر ان رسولان اعظام میں اولو العزم 5 رسول ہیں، اولو العزم 5 رسول ہیں، جن کا مرتبہ ان 313 رسولوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، اور ان 5 رسولوں میں بھی سب سے افضل محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب ذرا دیکھیں کہ
کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیا ہے اور آپ کی اہمیت کیا ہے۔ اور پھر جب صحابہ نے کہا حضور پانی نہیں ہے، جنگ کے وقت آپ موجود تھے اور پانی کی قلت تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کچھ ہے؟ کہا صاحب کچھ ہے۔ پیالے میں پانی لا کے رکھ دیا گیا، حضور نے اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالا۔ اب وہ لوگ ذرا سمجھیں اس کو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی تو ہمارے ہی جیسے ہیں، وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو سمجھیے، آپ دنیا کے کسی مفتی سے پوچھ لیجئے کہ اگر کسی پانی میں جو پیالے میں ہو یا بڑے برتن میں ہو، بھگولے میں ہو، ہے نا، کتنا ہی بڑا ہو، ڈرام ہو، اور آپ کہیے کہ ایک صاحب نے ہاتھ ڈال دیا ہے، اب وہ پانی وضو کے قابل رہا؟ دنیا کے کسی مفتی سے پوچھئے، وہ کہے گا کہ یہ پانی وضو کے قابل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پینے کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف غسل اور وضو کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے صحابہ نے جو ہے وضو بھی کیا، پیا بھی، اور جمع بھی رکھا، اپنے جانوروں کے لیے بھی رکھا۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ہاتھ اور کہاں ہمارا ہاتھ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سنیے، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پہ آتی ہے جب غم خاری، جوش پہ آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں۔ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کہنا ہے۔ اب آپ سوچیں، حدیث پاک میں ہے کہ حضور کے مرقد انور پر، حضور کے مرقد انور پر ہر دن صبح اور شام 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے صبح اور شام ڈیوٹی لگی ہے، صبح اور شام وہ آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے قبر انور پر اپنا نورانی پر مارتے ہیں اور آپ پر صلات بھیجتے ہیں، آپ پر صلات بھیجتے ہیں۔ اب اس مدینے کی ہوا کو کیا کہیے گا؟ ذرا ادھر آؤ مدینے کی ہواؤ، ذرا ادھر آؤ۔ محدث اعظم ہند علیہ رحمہ جب مدینے سے واپس آنے لگے، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مدینہ جاؤں گا تو نہیں آؤں، وہیں مر جاؤں، اکثر ہوتا ہے نا، مدینہ جاؤں وہیں جا کے۔ دیکھیے دعویٰ تو بڑا آسان ہے، دعویٰ تو بڑا آسان ہے، دعوے کی دلیل دینا یہ بڑا مشکل کام ہے، دعوے کی دلیل دینا۔ ہاں، دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم، وہ عمرے پہ گئے یا حج پہ گئے، ان کے ساتھ کوئی بندہ تھا، اس نے کہا حضور دعا فرما دیں کہ مدینے ہی میں موت آئے۔ کیا تمنا ہے؟ سنیے گا، تمنا ہے، یہ تمنا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن تمنا صرف تمنا نہ ہو، حقیقت بھی ہو۔ چیلنج ہے نا، دعویٰ
آسان نہیں ہے، پھر اس کی دلیل بھی پیش کرنی ہوتی ہے نا۔ ہاں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حج کیا جو ان پہ فرض تھا، اس کے علاوہ انہوں نے مدینے سے کبھی باہر ہی قدم نہیں رکھا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کون سی محبت ہے، آپ کہیں گے یہ کون سی بدعت ہے کہ آدمی ضرورت کے تحت بھی نہ نکلے، باہر نہ جائے۔ محبت کا ایک اپنا اپنا معیار ہوتا ہے، لوگ بناتے ہیں۔ اب معیار محبت دیکھیے، امام مالک نے کبھی مدینے سے باہر قدم نہیں نکلا، نہیں رکھا اور نہ باہر نکلے۔ لوگوں نے پوچھا امام مالک آپ اتنے بڑے عالم ہو، آپ کیسی باتیں کرتے ہو، کیوں نہیں باہر نکلتے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری روح بھی نکلے تو نبی کا شہر ہو، میری روح نکلے تو نبی کے شہر سے نکلے، میں نہیں چاہتا کہ میری روح نکلے اور میں رسول کے شہر سے باہر رہوں۔ یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سا معیار ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ اور ایسا معیار جب کسی میں پیدا ہو تو واقعی رسول کا عاشق ہوتا ہے۔ تو برکب ان سے پوچھا کہ دعا کر دیں کہ ہماری موت کہاں آئے، مدینے میں آئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ذرا دیکھ لیں کہ یہ دعویٰ بھی صحیح ہے یا ایسا ہی ہے۔ تو جو ان کے ساتھ تھے ان سے کہا کہ بھئی اٹھا ہاتھ، دعا کر دیتے ہیں اللہ ان کو ابھی موت دے دے مدینے میں۔ کہا نہیں حضور ابھی نہیں، ابھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ آپ سمجھے مطلب یہ ہے کہ دعویٰ آسان نہیں ہے، دعوے کے لیے دلیل چاہیے۔ تو لہذا لوگ دعوے تو کر لیتے ہیں، کوئی بھی کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، لیکن دعوے کی دلیل دینا ذرا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اور اس دعوے اور اس دلیل کا کیا کہیے گا کہ رسول اور رسول کے قول پر جب کسی کو تیقن حاصل ہو، کسی کو جب اطمینان حاصل ہو، حضور علیہ السلام کی کسی بات پر آپ کو اتنا اعتماد ہو۔ دیکھیے سعودی حکومت کا جنازہ نکل گیا، کل تک یہی حکومت، یہی سعودی علماء کہتے تھے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ مرض کون دیتا ہے، بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ لیکن انہوں نے عمرے بھی بند کرا دیے، حج بھی بند کرا دیے، یا چند لوگ تھے۔ احتیاط ایک الگ چیز ہے، یہاں تک کہ نمازوں میں بھی انہوں نے، ان کی وجہ سے ہم آ گئے پریشانی میں، ان کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ گئے۔ جو ہمیں ہمیشہ بدعتی کہتے رہے ان کا حال بڑا عجیب تھا، اب ان کی وجہ سے ہم پریشان ہوئے، معتوب ہم ہونے لگے۔ ارے صاحب حرم میں ہو رہا ہے اور آپ بات کرتے ہو۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں مکمل نماز ہوئی، یا بہت کم ڈسٹنس کے ساتھ ہوئی نہیں، یا تو ہوئی نہیں یا ہوئی تو بہت کم ہوئی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑا شکر ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں اور بے فکر ہو کے عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں ہماری لو تو اپنے مولا سے ہے، ہماری لو اپنے مولا سے ہے، توجہ اپنے مولا کی طرف ہو۔ رسول سے محبت یا رسول کے کسی بات پر اطمینان اور اس پر بھروسہ اور توکل کتنی بڑی چیز ہے کہ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ آپ عازم سفر حج ہیں، حرمین کی طرف حج کے لیے نکلے۔ اب پہلے یہ تو پلین اب چلی ہے، پہلے تو وہ کشتیاں چلتی تھیں، پانیوں میں جاتے تھے نا لوگ، اس میں اپنی ماں کے ساتھ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ہیں، ذرا اندازہ لگائیے۔ اور تھوڑی دیر میں کپتان نے یہ اعلان کیا کہ ہم گرداب میں ہیں، کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کشتی ڈوب جائے، اس لیے ہوشیار رہو، اس لیے متنبہ کر دیا۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی والدہ ماجدہ پریشان ہوئی اور کہا بیٹا احمد رضا اٹھ، بیٹا احمد رضا اٹھ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ کشتیاں ہچکولے کھا رہی ہیں، اعلان کر دیا کپتان نے، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ کہا ماں کچھ نہیں ہوگا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت۔ اس اطمینان کے ساتھ، اس تیقن کے ساتھ
کہ کچھ نہیں ہوگا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری ماں تو آرام سے بیٹھ، کچھ نہیں ہوگا۔ ماں نے برجستہ پوچھا، بیٹا اتنا اطمینان تجھے کیسے ہے کہ تو کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا؟ کہا مجھے میرے رسول کے قول پہ اطمینان ہے، میرا اطمینان میرے پیغمبر کے قول پر ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جب تم کسی کشتی پر سوار ہو تو ایک دعا پڑھ لیا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کہا ماں میں پڑھ چکا ہوں، میں اس کشتی پر سوار ہوتے ہی یہ دعا جو میرے رسول نے تعلیم دی ہے میں پڑھ چکا ہوں، اور مجھے میرے رسول کے اس بتائے ہوئے ہدایت دیے ہوئے جملے پر یقین اتنا ہے کہ ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے، یہ تو ممکن ہے، مگر میرے رسول کا قول بدلے یہ ممکن نہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے رسول کا فرمان ہے، اٹل ہے۔ میرے نبی نے کہہ دیا کہ تم یہ دعا پڑھ لو تو کشتی کے تمام بلا اور آفات سے محفوظ رہو گے۔ میرا یقین ہے کشتی میں کچھ نہیں ہوگا، تھوڑی دیر بعد کشتی اپنے آپ سیدھی ہو گئی۔ یہ یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ عشق و مستی کی انتہا پہ پہنچ جائیں اور آپ کے اطاعت کا، آپ کی فرما برداری کا جو چراغ ہے اس کی لو بہت اونچی ہو جائے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہنے کو تو کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں، تو کہنا، دعویٰ کرنا، چیلنج کرنا یہ تو بہت آسان ہے، مگر اس دعوے کی دلیل پیش کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اسی چیز کا دعویٰ کریں جس کی دلیل بھی آپ پیش کر سکیں۔ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو ایسا دعویٰ بھی باطل ہے، ایسا دعویٰ بھی بیکار ہے، اور یہی چیز بریلی کی سرزمین سے ہمیں ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے پاس ایک بندہ ایک شعر لکھ کے لایا، جو شعر بڑا اونچا تھا، بہت اونچا تھا، اس کی رفعت کی بلندی بھی اونچی تھی، مگر جو وہ لے کے آیا تو اس نظریے سے آیا کہ آج میں دکھاؤں گا تو یہ خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے واہ پرواز کی کیا بلندی۔ آپ علیہ رحمت و رضوان نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پرجلال لہجے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے تخیل کا پرواز جو تم نے رکھا ہے، اس کا جو معیار تم نے رکھا ہے، تم اس معیار پر ہو بھی یا نہیں ہو، اس معیار پر تم ہو بھی کہ نہیں، پہلے یہ بھی دیکھو، یہ خیال رہے کہ جس بات کو آپ کہہ رہے ہیں اس پر پورا اترتے بھی ہیں یا۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دعوے تو بڑی کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، مگر اس دعوے کی کوئی دلیل ہمارے پاس۔ مثلا ہم میں کا ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم واقعی سچے عاشق رسول ہیں، بولیے اگر ہم ابھی ہاتھ اٹھوانا چاہیں تو شاید یہاں سے لے کے باہر روڈ تک سب کے سب ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہم واقعی عاشق۔ لیکن اگر ہم اسی دعوے کی دلیل پوچھ لیں کہ آپ عاشق رسول ہیں تو کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارے دعوے کھوکھلے ہو جائیں گے یا نہیں؟ آپ جس سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اگر ان کی اطاعت اور فرما برداری، ان کے نقش قدم پہ چلنا نہیں ہے تو بھلا آپ کو محب یا عاشق کہا جا سکتا ہے؟ آپ کی محبت بیکار ہو گئی، دم ٹوٹ گئی۔ اب یہی دم توڑنا سمجھاتا ہے کہ عشق اور محبت کا معیار یہ ہوتا ہے
کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے پھر وہ اسی کے لیے اپنے آپ کو اسی کے لیے قربان کرتا ہے، اسی کے لیے پیش کر دیتا ہے، پھر اس کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب اسی کی ذات کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو ہم نے یا تو پڑھا نہیں، یا پڑھا تو پڑھ کے سمجھا نہیں، یا اگر پڑھ کے سمجھا ہے تو اپنی زندگی میں اتارا نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عشق اور محبت نام سے نہیں ہوتا، عشق اور محبت عمل سے ہوتا ہے۔ اور فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ دیکھو میں کس قدر رسول کی پیروی کرتا ہوں، آپ کی اتباع کرتا ہوں، اور اس پیروی اور اتباع نے مجھے عاشق اور محب بنایا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم جس سے محبت کا دم بھرتے ہیں اس کی اتباع اور پیروی کریں۔ حدیث پاک میں یا ایک بعض روایتوں میں آیا، یہ حدیث نہیں ہے، کسی بزرگ کا قول ہے، بہرکیف جو بھی ہو، روایت کے لحاظ یا سند کے لحاظ سے اس کی حیثیت جو بھی ہو، مگر بہت اہم بات ہے، کہا گیا المرء مع من احب، انسان کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس کے لیے جو مرجع محبت ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے۔ اب آپ اگر مان لیجیے میں ہوں، اگر میں یہ دعویٰ کروں، کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، اور یہ صرف دعویٰ ہو، محض دعویٰ ہو، میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک بزرگ کو کسی نے لا کے طوطا دیا۔ ہمارے یہاں جمع خرچ پونجی بڑا ہے، بزرگ کو طوطا دیا، شاگردوں کے بیچ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بزرگ رونے لگے۔ شاگردوں نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ ارے یہی نا کہ وہ طوطا جو آپ نے پالا تھا، وہ طوطا کو بلی اٹھا لے گئی، کھا لیا، یہی نا، اتنا ہی ہے نا، دوسرا طوطا آ جائے گا، آپ کو دوسری چڑیا ہم لا کے دیں گے، آپ اسے پنجرے میں بند کر لیجئے گا۔ بزرگ نے فرمایا بیٹا اس کو طوطے کو بلی نے کھا لیا، مجھے اس کی تکلیف نہیں ہے، وہ مر گئی، مجھے اس کی تکلیف نہیں ہے، مجھے رونا تو اس بات پہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ رونا کب بند ہوگا، کہ مجھے یہ خیال بار بار تڑپاتا ہے کہ جس طوطے کو تم نے لا کے دیا تھا ہم نے اسے سبحان اللہ سکھایا تھا، ہم نے الحمدللہ سکھایا تھا، ہم نے اسے قرآن کی آیتیں سکھائی تھی، اور اس کی فطرت کیا تھی؟ اس کی فطرت تھی جو اس کی بھاشا ہے وہ بولنا، اور ہم نے اسے سدھایا کیا تھا؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، قرآن کی آیات، ہم نے اسے سکھایا ضرور تھا مگر یہ اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ اس کا نیچر، اس کی فطرت یہ تھی جو وہ بولے، اور ہم نے اسے سکھایا کچھ اور تھا۔ یہ صبح اور شام میرے سامنے بولتی تھی، وہی طوطی میرے سامنے صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتی تھی، صبح اٹھائے تو اللہ کی تسبیح کرے، شام سونے لگے تو وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرے۔ ہم جب بولے ایک آیت تو دوسری آیت پڑھنے لگے، مگر مجھے بڑا تعجب ہوا اور مجھے بہت زیادہ خوف زدہ یہ مسئلہ لگا اور یہ ماحول لگا کہ جب اسے بلی نے پکڑا تو اس نے تسبیح نہیں پڑھی تھی، جب اسے بلی نے منہ میں دبوچا تو وہ تحلیل نہیں پڑھی تھی، وہ قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی تھی، وہی وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ گئی جو اس کی فطرت تھی اور نیچر تھا، اس نے وہی اپنی فطرت اور نیچر کی طرف۔ مجھے اس بات نے ستا رکھا ہے کہ ہم بھی اپنی فطرت اور نیچر پر ہیں، کہیں دکھاوے کے طور پر ہم یہ چیزیں تو نہیں کر رہے ہیں جو ہماری زندگی کا عمل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وقت آئے اور میری موت قریب ہو اور ملک الموت ہمیں یہاں سے روح ہماری نکالنے لگے تو میرے منہ سے یہ سب تسبیح نہ نکلے جو ہماری اصل ہے، وہ بھاشا نہ نکل جائے۔ مجھے اس خوف نے پریشان کر رکھا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے لیکن اس دعوے کی دلیل پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ انسان کو چاہیے
کہ وہ اتنا ہی دعویٰ پیش کرے جتنی اس کے پاس دلیل بھی موجود ہو۔ جس کی دلیل نہ دے سکے اس کے اس دعوے کا کوئی مطلب حاصل نہیں ہے۔ آپ وہی پیش کیجئے جہاں آپ اسے آفتاب نیم روز کی طرح صاف ستھرا پیش کر سکتے ہو۔ اگر آپ اس کی دلیلیں پیش نہ کر سکتے ہو تو ایسا چیلنج بیکار ہے۔ فاضل بریلوی رحمت و رضوان نے یہی آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ کا دعویٰ وہی ہونا چاہیے جو آپ کے پاس دلیل بھی موجود ہو۔ اگر آپ کے پاس دعویٰ ہے اور دلیل نہیں ہے تو آپ کے دعوے کا کوئی مطلب حاصل نہیں ہے۔ ہم اسی بات کو ذہن نشی رکھیں اور ذہن نشی کر کے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دعوے وہی درست ہو سکتے ہیں جن کی دلیلیں بھی ہمارے پاس موجود ہو۔ ایسے دعوے بیکار ہیں جن کی دلیلیں ہمارے پاس نہ ہو، یعنی ظاہر بھی ہمارا وہی ہو جو ہمارا باطن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ باطن کچھ ہو اور ظاہر کچھ ہو۔ جو لوگ ظاہر کچھ کرتے ہیں اور باطن میں کچھ رکھتے ہیں، شریعت کی روشنی میں اسے ہی نفاق کہا جاتا ہے۔ اسی کو آپ کلمے میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آپ کلمے میں کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار بھی ہے اور دل سے تصدیق بھی ہے، یعنی آپ کا دل اور آپ کی زبان دونوں ایک ہے۔ اگر آپ کا دل اور آپ کی زبان ایک نہیں ہے تو صحیح معنوں میں آپ مومن نہیں ہے۔ اہل ایمان وہ ہے کہ جس کا دل، جس کی زبان، جس کا ظاہر، جس کا باطن دونوں برابر ہو، دونوں یکساں ہو، یا کم سے کم تو اتنا ہو کہ باطن ظاہر سے بہتر ہو۔ باطن ظاہر سے باطن زیادہ روشن ہو کہ آپ ظاہر تو کریں کہ نہیں کچھ نہیں ہے اور اندرونی طور پر آپ کا باطن، آپ کا دل آپ سے زیادہ روشن ہو۔ یہ نہیں ہوا غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ ایک مرتبہ غوث اعظم نکل رہے تھے، ایک بزرگ جنہیں اللہ نے یہ قوت دی تھی کہ جو چیزیں دکھتی نہیں ہیں انہیں دکھتی تھی۔ جو چیزیں دکھتی نہیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس کو علم کشف کہتے ہیں۔ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ہم نے کبھی دیکھا؟ بولیے۔ لیکن ان کو دکھتا تھا۔ یہ کوئی لاکھوں میں کوئی ایک بزرگ ہو جنہیں اللہ یہ علم کشف دیتا ہے، لیکن اب وہ سب روپوش ہیں ہمارے سامنے۔ انہوں نے غوث اعظم کو دیکھا، ابھی نئی عمر تھی، اور انہوں نے یہی کشف کرتے کرتے گزر رہے تھے کہ کوئی صاف ستھرا دل والا ملے تو میں ذرا اس کی طرف دیکھوں اور اس کی پروان اور اس کی تربیت کے لیے کچھ کروں۔ دیکھا، کہا بیٹا تو ادھر آ، تیرا دل دوسروں سے زیادہ روشن ہے۔ تیرا دل دوسروں سے، واہ قربان جائیے، تیرا دل دوسروں سے زیادہ روشن ہے، مگر میں دیکھتا ہوں تیرے دل میں بھی ایک نقطہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تیرے دل میں بھی ایک نقطہ ہے، ایک نقطہ ہے۔ تو غوث اعظم نے برجستہ کہا تھا کہ جناب وہ میرا نہیں آپ کا ہے، جناب وہ میرا نہیں آپ کا ہے۔ کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے یہ کہہ دیا، برجستہ کہہ دیا کہ وہ نقطہ جو میرے دل میں دکھ رہا ہے آپ کو، وہ کالا دھبا میرا نہیں آپ کا ہے۔ یہ آپ نے برجستہ کیسے کہہ دیا؟ اس کی کوئی دلیل بھی موجود ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا رسول کی حدیث موجود ہے، دلیل میں رسول کی حدیث موجود ہے۔ ظاہر اور باطن دونوں ساتھ ہو اور ایک ہو تو پھر یہ صورت بنتی ہے۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا کیسے، کون سی حدیث؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینے کو جب دیکھو گے تو دوسرے کا دھبا نہیں اپنا دھبا دکھتا ہے۔ اپنا ظاہر اپنا باطن ایک کیا جائے، یہ دونوں جب ایک ہوگا تو آپ کامل مومن ہوں گے، پھر آپ کامل محبت کرنے والے ہوں گے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ ورنہ دعویٰ عاشق رسول کا کرنا آسان ہے، اس کی دلیل دینا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ حضرات اس بات کا ضرور خیال کریں اور اس مسئلے میں
بہت زیادہ آپ توجہ دینے کی کوشش کریں کہ ہم وہی بولیں جو ہمارے اندر موجود ہے، جو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، جو وصف ہم نہیں رکھتے ہیں، ایسی باتوں کا اظہار کرنا شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، اور صوفیہ کے نزدیک تو وہ جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب پر فضل و کرم کی بارشیں فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں۔